رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بات بنتی نہیں پر بنا لیتے ہیں میرے آقا تیرا نام لے کر محفل کو سجا لیتے ہیں. روٹھ جاتا ہے اللہ جب ان گناہگاروں سے تو درود پڑھتے ہیں اور اللہ کو منا لیتے ہیں. ذوق و شوق سے محبت و اخلاص سے جس کو جتنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عقیدت و محبت ہے اتنے ذوق اور شوق سے بآواز بلند میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں کرتا سجا لو محمد کی غلامی کا. اس لیے کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی. یوں اللہ کے دامن رحمت میں آباد ہونے کی. اور نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے.
اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ میرے واجب الاحترام ستگرین بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے جو آیت مقدسہ تلاوت کی اور جو حدیث مقدسہ تلاوت کی، ان دونوں میں پروردگار عالم اور جناب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مخاطب پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس مومنین کی اپنی ذات سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتی ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جناب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر مومن کو اپنی ذات سے بھی زیادہ عزیز تر ہونے چاہیے۔ اور حدیث لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں مومن وہ بندہ ہو نہیں سکتا جس کو محبت اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، آل اولاد سے بڑھ کر، سارے جہان کے انسانوں سے بڑھ کر جب نبی علیہ السلام سے نہ ہو جائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت سارے جہان سے بڑھ کر، آل اولاد سے بڑھ کر، اپنی ذات سے بڑھ کر جب ہوگی تب جا کر بندہ مومن ہوگا۔ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اتباع کرنے سے یہ حق ادا ہو جائے گا کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، جہاد کریں، تبلیغ کریں، ذکر کریں، اذکار کریں۔ تو آپ خود سوچیں کہ یہ سارے کام تو صحابہ کرام ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے کرتے تھے، جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کا اتباع بھی کیا، دفاع بھی کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک میں نے دیکھا کھانے میں کدو کی کاش کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، تو میں سمجھ گیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کدو اور لوکی بہت زیادہ مرغوب ہے، پسند ہے۔ اس کے بعد جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، ساری کے سارے کھانے میں مجھے کدو عزیز تر تھا کہ میرے نبی کو پسند ہے۔ آج عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ کے سلسلے میں تشریف لے گئے مکہ، اپنے بھائی کے گھر میں ٹھہرے۔ صبح حرم کے سائے میں سارے مشرکین مکہ بیٹھے کہ عثمان مذاکرات کے لیے آئے۔ جناب عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے بھائی کے گھر سے نکلنے لگے مذاکرات کے لیے، بھائی نے آواز دی، عثمان ٹھہر۔ فرمانے لگے خیریت تو ہے بھائی؟ کہنے لگے جس حال میں تو جا رہا ہے مجھے ڈر ہے کہ آپ سے مذاکرات کرنے سے یہاں کے وڈیرے اور سردار انکار نہ کر دیں۔ آج عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیوں؟ کہا تیری دھوتی
ٹانگ کی یہاں پر پنڈلی پر ہے، اور عربوں کے ہاں سب سے زیادہ معزز اس بندے کو سمجھا جاتا ہے جس کی دھوتی ٹخنے سے نیچے ہو بلکہ پیچھے گھسیٹ کر لے جا رہا ہو، اس کو بہت معزز سمجھا جاتا ہے۔ اور تیری دھوتی یہاں پنڈلی پر ہے، کہیں یہ لوگ تجھ سے مذاکرات کرنے سے انکار نہ کر دیں۔ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے انکار کریں تو 1,00,000 مرتبہ کر لیں، لیکن میں نبی کی سنت کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام اتباع میں تو 100% کامل تھے۔ ایک صحابی جن کے بال گھنگریالے تھے، وہ تھا بھی حبشی، ان لوگوں کے بال بڑے گھنگریالے مڑے ہوئے بڑے سخت ہوتے ہیں۔ وہ صحابی کہنے لگے میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے سر مبارک سے پگڑی مبارک ہٹائی تو میں نے دیکھا آپ کی سین اور مانگ درمیان سے نکلی۔ آج تو ہم کسی جوان سے بولیں کہ تیرے سر کے بال دجال کی طرح ہیں تو ہمارا مذاق اڑاتا ہے۔ مولوی صاحب مسجد میں بیٹھ کے اس کو ملا کے رنگ اور زنگ اور ڈنگ چڑھ گیا، اس کو تو پتہ نہیں دنیا کہاں تک چلی گئی۔ آپ شریعت مطہرہ کا مطالعہ کریں، قیامت تک آنے والا ہر کام اور حکم اور اس کا اچھا یا برا انجام شریعت نے بیان کر دیا۔ چائے ڈال کے دو۔ ہاں جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کا جوان توجہ نہیں کرتا۔ شارع علیہ السلام نے تو ہر ادا دے دی، اپنانے کی دیر ہے بس۔ تو اس صحابی نے جن کے سر کے بال گھنگریالے تھے، اس کو فکر یہ ہو گئی کہ میری سر کی جو سین ہے، مانگ ہے، یہ نبی کی سنت کے مطابق ہو جائے۔ لکڑی کی کنگھی لی، میرے زمانے تک لکڑی کی کنگھی ہوتی تھی۔ وہ بیچارے جب سین نکالنے لگے اس کے دندانے ٹوٹ گئے نیچے رکھو، پھر لوہے کی کنگھی لے لی۔ میرے زمانے تک ہمارے گھروں میں لوہے کی کنگھی ہوتی تھی، سلور کی، پیتل کی، سٹیل کی بھی کنگھی ملتی ہے لوہے کی، لیکن مانگ نہ نکلی۔ صحابی پریشان فرمانے لگے میں نے لوہے کی تار لی، سیکھ لی اور چولہے میں رکھ دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دکنی مسجد میں دین کا دکھ اور درد رکھنے والوں توجہ کر لینا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہم سے تقاضا کیا چاہتی ہے، یہ قرآن کی آیت ہم سے مطالبہ کیا کرنا چاہتی ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہم سے مطالبہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ صحابی کہنے لگے جب وہ تار سرخ ہو گئی میں نے سر کے اوپر یہاں اوپر رکھی ہے، ماتھے تک اپنے بالوں میں لکیر بنا دی ہے، بال بھی جلے کھال بھی جلی ہے۔ جب زخم بھر کر آ گیا صحابی کہنے لگے چمڑا میں نے اتار لیا تو سفید رنگ کی میری مانگ نکل گئی۔ صحابی کہنے لگا رب کی قسم اتنی خوشی ہوئی جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ صحابہ سے دکھا دکھا کر کہنے لگے دیکھو نا میرا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سر ہو گیا۔ صحابہ کہنے لگے اس کے لیے تو آپ کو بڑا دکھ برداشت کرنا پڑا۔ صحابی کہنے لگا رب کی قسم دکھ تو اپنی جگہ پر صحیح، لیکن مجھے اس بات نے سکھی کر دیا کہ میرا سر نبی کی سنت کے مطابق ہو گیا۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کی راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کی راستے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تم زمین والے چاہتے ہو عرش
الصلوۃ والسلام کی اداؤں پر فدا ہو جاؤ، میرا رب تم سے محبت کرے گا۔ ارے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ صحابہ کرام تو اتباع میں سب سے آگے تھے، ہر صحابی نبی علیہ السلام کی ہر سنت کا چلتا پھرتا دائی، سپاہی اور فدائی نظر آتا تھا۔ تو پھر اس آیت نے صحابہ کرام سے کیا مطالبہ کیا؟ اس حدیث نے صحابہ سے کیا مطالبہ کیا؟ وہ مطالبہ ہی نبی کی محبت کا بہترین تقاضا۔ اللہ اکبر۔ نیچے رکھیں، دل ہو تو آپ پی سکتے ہیں، اور بھی ہے، یعنی خیر تڑکا لگا لینا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ تو بالکل کامل، اس لیے تو پروردگار عالم نے صحابہ کرام کے ایمان کو دیکھ کر ان کو معیار ایمان بنا دیا، اور کیا حکم دیا؟ او منافقو، میرے نبی کی یاروں کی طرح اگر ایمان لاؤ گے تب معتبر ہوگا۔ جن کو ایمان کے لیے معیار بنا دیا گیا ہو، گارنٹی بنا دی گئی ہو، اللہ ان سے بھی مطالبہ کرتا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اور اللہ کا نبی ان سے بھی کہتا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، سننے والوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں، اپنی ماں بہن بچیوں کو جو ہمارا یہ بیان سن رہی ہیں ان کو میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ صحابہ تو نبی علیہ السلام کی ہر اتباع میں کامل تھے، پھر اللہ نے یہ حکم ان کو کیوں دیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تقاضا کیا ہے اس کا؟ ہمارے اس زمانے میں ایک بندہ کہنے لگا، یہ میری عجیب سوچ بن گئی تھی، صحابہ کرام کے کچھ واقعات میں نے پڑھے تو ان میں سکم نظر آیا کچھ، تو کہ بندہ کہنے لگا میں یہ سوچتا تھا، گمان کرتا تھا اور ارمان بھی کرتا تھا کہ ہائے کاش میں حضور کے زمانے میں ہوتا تو میں اس موقع پہ سب کچھ کر جاتا، یوں کر جاتا۔ حالانکہ علماء نے لکھا ہے اس زمانے میں ایسا سوچنا یا بولنا یہ بندے کو گناہگار کر دیتا، اس لیے کہ ہم جس زمانے کی مولی ہیں اللہ نے اسی زمانے میں پیدا کیا۔ اب ہمارے لیے میدان ہے، آج کچھ کر کے دکھائیں نا۔ اگر نبی علیہ السلام سے صحیح معنوں میں محبت ہو تو نبی کا ایک دشمن بھی دنیا میں زندہ نہ ہو، صحیح معنوں میں نبی سے محبت ہو تو ایک مرزائی قائدیانی بھی دنیا میں زندہ نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ بندہ کہنے لگا میں یہ سوچتا تھا، کہنے لگا ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا کہ حضور علیہ السلام گاڑی میں، اور وہ کار اور گاڑی چڑھائی پہ چڑھی جا رہی ہے، میں پیچھے بیٹھا ہوں، ساتھ صحابہ بیٹھے۔ کہا اوپر جا کر گاڑی بند ہو گئی، ریوس آنے لگی، تو آپ علیہ السلام نے مڑ کر صحابہ سے کہا میری گاڑی کو روکو۔ دروازے کھولے، سارے صحابہ نے چھلانگ لگائی، کہا میں نے بھی لگائی، آج موقع ہے حضور کی خدمت کا۔ اور میں روزانہ سوچتا تھا، صحابہ کرام کے واقعات پڑھ کے، اس جگہ ہوتا میں جان دے دیتا، اس جگہ ہوتا مال دے دیتا، اس جگہ ہوتا اولاد دے دیتا۔ کہا قریب ایک کھیت تھا، دوڑتا ہوا چلا گیا، میں نے کہا پتھر ملے، روڑا ملے، بلاک ملے، میں اٹھا کر لاؤں اور گاڑی کے ٹائر کے نیچے رکھوں تاکہ گاڑی رک جائے۔ کہا تلاش بسیار کے بعد مجھے ایک پتھر ملا، کندھے پہ رکھا اور دوڑتا ہوا آیا خوشی سے کہ آج نبی علیہ السلام کا حکم پورا کرنے کا موقع ملا ہے۔ کہا جب گاڑی کے قریب پہنچا تو میری تو انتہا ہو گئی، حیرانگی کی کہ میں نے دیکھا صحابہ کرام نے سر رکھ کر نبوت کی گاڑی کو روک رکھا۔
پھر میں سمجھ گیا، علماء سے پوچھا، علماء نے کہا تو جو سوچتا ہے یہ سوچنا بھی گناہ۔ کیوں؟ کہ صحابہ کرام کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے لیے رب نے چنا۔ اللہ اکبر۔ اب ایسے حضرات سے اللہ کا خطاب ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ تو پتہ چلا اتباع اور چیز ہے۔ صحابہ کرام بھی اتباع میں سب سے آگے تھے نا، یہ واقعات سنایا آپ کو، یہ اتباع والے ہیں، یہ تو لاکھوں کروڑوں واقعات ہیں، اتباع 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 اتباع۔ تو ان سے کیا مطالبہ ہو رہا ہے؟ فرمایا، علماء نے لکھا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اس میں مطالبہ اتباع کا نہیں بلکہ محبت رسول کا ہو رہا، کہ نبی سے تمہیں محبت ترجیحی بنیادوں پر ہونی چاہیے۔ اب جب نبی سے محبت ترجیحی بنیادوں پر ہوگی تو وہ محبت آپ سے تقاضا کرے گی کہ جو کام تو کر رہا ہے اگر یہ نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے تو تمہیں نبی کی سنت کو ترجیح دینی ہوگی۔ ایک طرف ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، قوم قبیلہ ہے، اور ایک طرف میری نبی کی سنت ہے، نبی کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے۔ اب نبی کی محبت تو سے تقاضا یہ کرتی ہے کہ اب آپ نے نبی کی محبت کو ترجیح دینی ہے سارے خاندان کی محبت پر، تب جا کر تو مومن ہو سکتا۔ وگرنہ سچی بات ہے، علماء بھی بیٹھے، ہمارے مفتی محمد بلاچا صاحب اور دیگر حضرات بھی آس پاس سن رہے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں، وگرنہ اگر یہ چیز نہیں ہے تو صرف زبانی دعوے ہیں بس۔ اب ہمارے ہاں شادی ہوتی ہے، آپ کے ہاں تو پتہ نہیں ایسا رواج ہے کہ نہیں، ہمارے گاؤں میں ہے، چاچا ناراض ہے اس کو راضی کرو، تایا ناراض ہے اس کو راضی کرو، پھوپھی ناراض ہے اس کو راضی کرو، خالہ ناراض ہے اس کو راضی کرو۔ ہر رات 6-6 7 جرگے جاتے ہیں، اس میں مولوی صاحب تو بیچارہ ویسے ہی رگڑے میں چلتے ہیں، آؤ جی ہمارے ساتھ، مولوی صاحب آپ بھی آؤ۔ مولوی صاحب وہاں صلح کے فضائل بیان کر کر کے تھک جاتا۔ جب ساری برادری کی صلح ہو جاتی ہے اور جب شادی شروع ہوتی ہے، دنیا جہان کے میراثی آ جاتے، دنیا جہان کے ڈوم آ جاتے، اور دنیا جہان کے ناچنے والیاں اور ناچنے والے آ جاتے ہیں۔ سارے خاندان کو نبی کی سنت زندہ کرنے پہ جمع کیا جی، شادی نبی کی سنت ہے نا، ہاں۔ اب نبی کی سنت کا جنازہ کیسے نکالا جا رہا ہے؟ ادھر نبی کی سنت بھی ہے، وہاں ناچ گانا بھی ہے، نبی کی سنت بھی پوری کر رہے شادی کی، اور وہاں پر دنیا جہان کے جو ہے نا، اب کیا بولوں، میری مائیں بہنیں سنتی ہیں، کہیں گی مولوی صاحب گالیاں دیتے ہیں، گالی نہیں دیتا۔ ہمارے زمانے میں ناچنے والوں کو کنجر اور ناچنے والے کو کنجریاں بولتے تھے۔ یہ تمہارا نیا ماڈرن زمانہ آ گیا کہ گلوکار اور اداکار آ گئے جی، ہاں۔ تو اب میں کیا سوچوں کہ تمہیں نبی سے محبت ہے؟ نبی کی محبت یہ تقاضا کرتی ہے، اور اس محبت کے لیے تو نے کلمہ پڑھا نہیں۔ ساری برادری کو تو نے جب راضی کیا، رب رسول کو بھی تو راضی کرنا کم بختہ۔ ساری برادری کو راضی کر کے رب کو ناراض کر کے تو سکھ پا سکتا ہے شادی سے؟ کبھی نہیں۔ اللہ پہلی سزا دیتا ہے، اولاد نہیں ہوتی، در بدر مٹی پہ سر ہوتا۔ مولانا زہرمان فاروقی شہید اپنی ایک تقریر میں کہتے ہیں، پنجاب میں ایک علاقے میں چلا گیا، کہا جب میں نے بیان کیا ساتھی آئے، آؤ جی آپ کو ایک بزرگوں کی قبر پہ لے جاؤں۔ میری اپنی عادت ہے، میں دور دور تک جاتا ہوں بیانات کے لیے، وہاں کوئی عالم دین ہو، بزرگ ہو، ہم ملتے ہیں، زندہ ہو یا مردہ، قبر پہ چلے جاتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ اور یہ جو اللہ کے صحیح ولی ہیں، ابھی پچھلے جمعے میرا موضوع یہی تھا، اولیاء اللہ بزرگان دین سے تعلق جوڑو۔ یہ جو ہوتے ہیں کہ خالص اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے امت کے ساتھ اپنا ناطہ اور نسبت جوڑ کے رکھتے۔ بعد والے نااہل جب آ جاتے ہیں، دنیا جہان کے ڈرامے شروع کر دیتے۔ زہرمان فاروقی شہید فرمانے لگے اس تقریر میں کہ ہمیں قبر پر لے گئے، وہاں باہر ہی لکھا تھا بچوں والی سرکار، تو میں سمجھ گیا
اندر پہنچا درمیان میں قبر کے درمیان سے بیری کا درخت نکلا چھتری کی طرف پھیلا ہوا. ادھر لڑکا لڑکی کھڑے ہیں, شال بچھا رکھا ہے, 500 کا نوٹ رکھا, ادھر شال بچھایا ہے 1000 کا نوٹ رکھا, یہاں شال بچھایا 200-400 روپے رکھے, یہاں شال بچھایا. فرمانے لگے میں سمجھ تو گیا, لیکن وہاں جو مجاور بیٹھا تھا نا مچھندر, کہا اس کو میں نے 50 کا نوٹ دیا. میں نے کہا یہ کی ہوندا پہ ہے؟ کہنے لگے صوفی جی تو سنو نہیں پتا, یہ سارے وہ لوگ نے جنہ دی اولاد نہیں, انہیں شال بچھا کے کھلتے پے نے افسردہ. اگر بیری تو بیر ٹک پیا تو پتر ہو سی, پتا ٹک پیا تو تھی ہو سی. کہا صوفی جی یہ بچوں والی سرکار ہے, ان کے شال پر یہ سارے بے اولاد کھڑے جوڑے شادی شد, ان کے شال پہ بیر گرا بیری سے تو بیٹا ہوگا, اور اگر پتا گرا تو بیٹی ہوگی. بے ادبی معاف, سننے والی میری معززہ مکرمہ ماؤں بہنوں بے ادبی معاف, خفا نہیں ہونا. علامہ زہرمان فاروقی شہید کہنے لگے مچھندر جی اگر ساری بیری گر گئی پھر کیا ہوگا؟ یہ حال ہے قوم کا. ارے کتیاں نو بچے کون دیندا, تے جیڑی ٹر دی لاہ کے قطار, مرغی کسی پیر دا ڈیوا نہ بہالے, تے بچے مل گئے بے شمار. مچھیاں نو بچے کون دیندا, تے جیڑے جن جن کران بہار. اے خاکی اسی رب کولو منگ دیاں دے تساں در در کرن پکاراں. ارے مالی دا کم پانی لانا, تے بھر بھر مشکاں پاوے. مالک دا کم پھل پھل لانا, مرضی لاوے یا نہ لاوے. ذرا منہ سے سبحان اللہ. نہ سمجھائے تو اس کے جرمانے میں بھی کہتے سبحان اللہ. ہاں جی, تم دکاندار حضرات تاجر بڑے شوقین ہو, ہم جب بیان کریں کہتے پنجابی سمجھ نہیں آتی, گراہک آئے نا تو اس کو کینچی لگانی صحیح سمجھ آتی, پتہ ہی پنجابی ہے نا, تو ہاں وال چھل کر کے بھی پنجابی بول کے اتنی بڑی کینچی کاٹے گا بیچارے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ پوری گردن گئی. اللہ اکبر. اللہ پہلی سزا یہ دیتا ہے اولاد سے ہاری کر دیتا. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, محبت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ نبی سے ہر معاملے میں محبت ترجیحی بنیادوں پر, کیا ماں باپ سے محبت ہے, لیکن جہاں حضور کے مقابلے میں آئیں گے تو حضور کو ہم ترجیح دیں گے. کس کو؟ اولاد سے محبت ہے, لیکن جب یہ محبت حضور کی محبت کے مقابلے میں آئے گی تو ہم نے ترجیح حضور کو دینی ہے. بیوی سے محبت ہے, لیکن جب یہ محبت مقابلے میں حضور کی آئے گی تو پھر ہم نے حضور کی محبت کو ترجیح دینی. اللہ اکبر. اس صحابہ نے یہ کر کے دکھایا. ایک دو باتیں ذکر کر کے پھر دعا کرتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ والد ابو قحافہ مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالی. جب مسلمان ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں, میرے والد کے مسلمان ہونے پہ خوش ہو رہے ہیں, ابوبکر صدیق پہ خوش ہیں. فرمانے لگے لیکن یا نبی اللہ, میرے والد صاحب مسلمان ہو گئے, مشرف اسلام ہو جائے, مجھے بھی خوشی ہے, لیکن مجھے زیادہ خوشی تب ہوتی جب حضور کے چاچا مسلمان ہو کے دنیا سے جاتے. اپنے باپ کے اسلام لانے کی محبت پر بھی حضور کے چاچے کے اس مشرف اسلام ہونے والی محبت کو ترجیح دی جا رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا کہنے. اور سارے صحابہ یوں. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں یہودی آیا, ایک مسلمان جو بظاہر مسلمان تھا اندر سے منافق. ان کا جھگڑا بہت مشہور واقعہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا. اب یہ دونوں, یہودی جا رہا
اس منافق نے کہا میں تو نہیں مانتا حضور کا فیصلہ. یہودی نے کہا وہ حضور ہیں، وہ نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ کیسے نہیں مانتے؟ کہا نہیں، جناب عمر کے پاس چلتے. کہا چلو صحیح ہے. یہودی نے کہا بھائی یہ بھی عجیب بندہ، مسلمان بھی ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، اب بڑی عدالت کے بعد کوئی چھوٹی عدالت میں بھی جاتا. چل پڑا. جب وہاں پہنچے تو منافق بڑا تیز تران لگا، کہنے لگا عمر میرے اس کا یہ معاملہ ہے، آپ فیصلہ کریں. وہ یہودی کہنے لگا عمر لیکن پہلے فیصلہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں دے چکے. اللہ اکبر کبیرہ. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ بندہ یہودی سچ کہتا ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا وہ بظاہر مسلمان جو اندر سے منافق تھا یہ سچ کہتا ہے. حضور علیہ السلام نے ہماری بات سنی ہے، اس کے حق میں فیصلہ دے دیا. جناب عمر میں حضور کا فیصلہ لیاذ باللہ نہیں مانتا، میں نے آپ سے فیصلہ کروانا ہے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جو حضور کے فیصلے کو نہ مانے عمر اس کے لیے یوں ہی پھر فیصلہ کیا کرتا ہے. گھر چلے گئے، تلوار لائے، سر تن سے جدا کر دیا. یہ نہیں کہا کہ دیکھو آخر میں بھی تو مکے کا وڈیرا ہوں، میں بھی تو مکے کا سردار ہوں، ان کو حضور کا فیصلہ پسند نہیں آیا اور یہ میرے پاس آ گئے، میں فیصلہ کیوں نہ کروں جی. ہم ایک جرگے میں چلے گئے ایک جگہ پر، اور جس بندے کے پاس جرگہ تھا میں نے اسے کہا جناب آپ کے والد صاحب نے یہ فیصلہ ہمارے حق میں کر دیا. تو وہ آگے سے کہنے لگا میرا باپ تو بیل ہے، میرا باپ تو ڈنگر ہے، بیل ہے، اس کو تو جہاں رسی پکڑ کے کھینچے وہ چلا جاتا. یہ آج کل کی اولاد کے ہاں ماں باپ کی یہ قدر رہ گئی. جناب عمر فرمانے لگے جو حضور کا فیصلہ نہیں مانتا عمر کے ہاں پھر اس کا یہی فیصلہ ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہماری محبت ترجیحی بنیادوں پر ہو. جہاں ساری محبتیں آ جائیں اور وہاں حضور کی محبت مقابلے میں آ جائے تو ہم نے ترجیح حضور کی محبت کو دینی، تب جا کر بندہ مومن ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. آخری بات، زید بن حارثہ صحابی، یہ 8 سال کے تھے، اپنی والدہ کے ساتھ ننیال جا رہے تھے، راستے میں ڈاکو نے ان کو لوٹا، اس بچے کو بھی لوٹ کسوٹ میں ساتھ لے گئے، مکہ میں جا کر غلام بنا کر بیچ دیا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے حکیم بن حزام پر بیچ دیا. انہوں نے آ کر اس زید بن حارثہ کو اپنی پھپھی جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہبہ کر دیا، ہدیہ کر دیا. اب اماں کی شادی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو گئی، ساتھ زید بن حارثہ بھی نبی کے گھر میں آ گیا. آپ علیہ السلام نے خدیجہ سے کہا کہ زید کو میرے حوالے کر دو. فرمایا یا نبی اللہ یہ آپ کا ہو گیا، اب آپ کی تربیت میں آ گیا. کافی عرصے کے بعد اس زید بن حارثہ کے والد حارثہ کو پتہ چلا، حارث کو اور چاچا کو، کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ مکہ میں محمد کریم نامی کوئی بندہ اس کے پاس. یہ اپنے بچے کو تلاش کرتے 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 مکہ مکرمہ پہنچے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھتے پوچھتے آپ کے در دولت پہ آئے اور آ کر بیٹھے، مہمان بنے اور فرمانے لگے ہم اس مسئلے میں آئے، سنا ہے کہ زید آپ کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بالکل میرے پاس ہے. کہا ہم آپ کو جرمانہ دینے کو تیار ہیں، فدیہ دینے کو تیار ہیں، زید کو ہمارے حوالے کر دیں. ڈال. آپ علیہ السلام نے فرمایا میں زید کو بلاتا ہوں، اگر وہ محبت سے خوشی سے آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں بغیر جرمانے کے آپ کے ساتھ حوالے کر دوں گا، اگر وہ جانا نہیں چاہتا میں زبردستی نہیں کروں گا. حارث کہنے لگا اور اس کا بھائی کہ آپ نے تو کریموں سے بھی بڑھ کر ہم پر کرم کر دیا.
اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم زید کو بلائیں گے ہمارے ساتھ چل پڑے گا۔ زید کو بلایا، اس نے والد صاحب کو دیکھا، چاچا کو دیکھا، دستور کے مطابق ان سے دعا سلام کی، آ کر حضور کے قریب بیٹھ گئے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا ان کو جانتے ہو؟ جی یا رسول اللہ، میرے والد صاحب ہیں، یہ میرے چاچا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کو لینے آئے ہیں، اگر آپ اپنی خوشی سے جاننا چاہو تو میں منع نہیں کروں گا، اور اگر آپ نہ جاننا چاہو تو میں زبردستی نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تاریخ میں لکھا ہے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم میں کھڑے ہو گئے، اپنے والد کی طرف دیکھا بھی نہیں، چاچا کی طرف بھی نہیں دیکھا، دوڑ کے آ کر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گلے لگ گئے اور فرمانے لگے یا نبی اللہ، آپ کے مقابلے میں باپ کو ترجیح کبھی بھی نہیں دوں گا۔ یا نبی اللہ، ماں باپ کو آپ کے سامنے میں ہی سمجھتا ہوں۔ یا نبی اللہ، میری محبت آپ کے ساتھ ہے۔ یا رسول اللہ، ماں باپ کو میں چھوڑ سکتا ہوں، آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ والد کہنے لگا زید بن حارثہ، یہ تو کیا کرنے لگا ہے؟ غلامی کو تو آزادی پر ترجیح دینے لگا ہے، یہاں تو غلام ہے، گھر میں تو آزاد ہوگا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد کی طرف دیکھ کر زبان حال سے حضور کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا محمد کی غلامی ہی ہے سند آزاد ہونے کی، یوں اللہ کے دامن رحمت میں آباد ہونے کی۔ فرمانے لگے حضور کی غلامی جو بندہ اختیار کر لیا کرتا ہے، رب کی قسم ساری کائنات میں وہ آزاد ہوا کرتا ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اپنی ذات سے بھی بڑھ کر حضور سے محبت ہو، تب جا کر بندہ مومن ہوگا۔ جب حضور سے محبت اپنی ذات سے بھی بڑھ کر ہوگی تو پھر ایک کام بھی نبی کی سنت کے خلاف نہیں ہوگا۔ دو بھی خاندان کا جوان، دوسرے گاؤں میں اس کی منگنی ہوئی دو بھی خاندان سے لڑکی سے، سہیوال کا واقعہ، منگنی ہو گئی، انہوں نے کہا جی 1.5 مہینے بعد شادی۔ واپس آیا، تبلیغی جماعت کے حضرات اس نوجوان سے کہنے لگے چلو چلتے ہیں، چلہ لگا لو۔ کہنے لگا نہیں شادی کے بعد چلہ لگاؤں گا۔ کہا شادی کے بعد تو تیرا باپ بھی ابھی تک ارادے کر رہا، شادی کے بعد بڑے بڑے چلے نہیں لگا سکتے، تو کہاں سے لگائے گا، ابھی چل۔ لے گئے اس کو، چلہ لگایا، جب واپس آیا تو میری طرح بڑی داڑھی، سر پہ پگڑی، ادھر شادی کی تیاریاں مکمل، وہاں بھی مکمل، پیغام بھیجا کہ بھئی فلاں تاریخ ہم دلہن لینے آ رہے۔ کہا ٹھیک ہے مرحبا۔ جیسے بارات پہنچی، بارات کے اندر یہ دولہا داڑھی سمیت پگڑی سمیت جب پہنچا تو لڑکی والوں کے ہاں قرآن بچ گیا، کہنے لگے ہم نے تو منڈے کو دی تھی، بابا کدھر سے آ گیا؟ ہاں ہم نے تو شادی لڑکی دی تھی نوجوان کو، یہ بڈھا کدھر سے آ گیا داڑھی والا؟ ہم نے لڑکی نہیں دینی، انکار کر دیا۔ اس جوان سے بولو داڑھی کاٹے۔ اب خود سوچو آپ بزرگ میرے بیٹھے ہو، سارے ساتھی ذمہ دار، یہ صورتحال کتنی غمگیر ہوتی ہے بندے کے لیے۔ یہ کراچی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ گاؤں دیہاتوں کا ہے، آپ کو اس کا نہیں پتا، وہاں اس کو بہت بڑی بےزتی سمجھا جاتا۔ اس لڑکے کا باپ، اس کی ماں، دادی، نانی، پھوپھی، خالہ، پھپھا، خالو سارے قدموں میں بیٹھے، کیا بول رہے ہیں؟ وہ جوان تیری اپنی فصل ہے، کاٹ دے، ہم لڑکی لے جائیں، پھر اس سے بھی بڑی رکھ لینا، ابھی ہماری عزت کا سوال ہے۔ جوان نے کہا رب کی قسم تم سب کی عزتیں نبی کی عزت پہ قربان کر سکتا ہوں، لیکن نبی کی عزت تمہاری عزتوں کے لیے میں قربان نہیں کر سکتا۔ آپ یقین جانیں صبح یہ بارات پہنچی، عصر ہو گئی، جوان کا ایک ہی کہنا تھا
کہ میں حضور کی محبت کو تم سب کی محبتوں پر ترجیح دوں گا، حضور کی سنت کو تمہاری اس سنت پر بھی ترجیح دوں گا، اور حضور کی عزت کو تمہاری عزت کے مقابلے میں ترجیح دوں گا، اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں داڑھی کاٹوں۔ کہتے ہیں شادی میں لڑکی والوں کی طرف سے علاقے کا چودھری بھی آیا ہوا تھا۔ اب چودھری کا خاندان عزت والا، شرافت والا، بڑا خاندان، اور یہ دھوبی خاندان کو وہاں لوگ بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، کمزور سمجھتے ہیں، ایج سمجھتے ہیں۔ چودھری کھڑا ہوا اور کہنے لگا جوان، تیری میں اس استقامت کو 100 سلام پیش کرتا ہوں۔ ہم لوگ سنا کرتے تھے نبی کی سنت کے لیے کوئی شہید ہوا، سنتے تھے نبی کی پاسبانی کے لیے کوئی شہید ہوا، سنا کرتے تھے نبی علیہ السلام کی حرمت کے لیے بندہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکا۔ آج اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں سارا خاندان ایک طرف ہے، تو نے نبی کی سنت کی حرمت اور نبی کی سنت کی لاج رکھی ہے اور نبی کی عزت کو ساری خاندان پر ترجیح دی ہے، تو میں چودھری بھی تیری استقامت کو داد دیتا ہوں اور متاثر ہوا ہوں، میرے قریب آ جا۔ ہاتھ پکڑا، کہاں ہے تو دھوبی، لیکن نبی کی سنت کو تو نے ترجیح دی ہے۔ آج تیری جو ہے نا یہ بارات چودھری کے دروازے پر جائے گی۔ ساری بارات کو چودھری اپنے دروازے پہ لے گیا، اپنی جوان لڑکی کی دھوبی کے ساتھ شادی کر دی۔ یہ ہے نبی کی سنت اور اس کی لاج رکھنا۔ اس لیے آج ہمیں بھی چاہیے کوشش کریں، عمل کریں، عمل کروائیں۔ گھر میں کوئی مسئلہ ہو، خوشی ہو، غمی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، بھئی ہم نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو ترجیح دینی ہے۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نبی کے ہم سے تقاضے ہیں۔ اللہ رب الجلال ہم تمام کو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش کریمہ کا کامل اتباع نصیب فرمائے۔ ہم مسافر تم مسافر، اے مسافر الوداع، پھر ملیں گے زندگی میں جب کبھی موقع ملا۔ قرآن روا استاد ہر مرض دوا دبگے، حمد دنیا حمد حقبہ کل رنا دبگے۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اللہ کریم ہم تمام کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش کریمہ کا کامل اتباع نصیب فرمائے۔ آمین۔ اللہم السلام و منک السلام۔ تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، نستغفر اللہ و نتوب الیک۔ یا اللہ ہماری حاضری اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ محبت ہمیں کامل نصیب فرما۔ ہماری آل اولاد کو نبی کی محبت کامل نصیب فرما۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت میں یا اللہ اتباع کامل نصیب فرما۔ ہر قسم کی خرافات بکواسات سے بچنا نصیب فرما۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش کریمہ کا ہر وقت میں یا اللہ اتباع نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اپنے رضا والے اعمال کی توفیق رفیق نصیب فرما۔ دکنی مسجد والے ہمارے حضرات یا اللہ جو قرآنی درس یا اللہ یہاں پر جاری کیے ہوئے ہیں، یا اللہ بھائی مستقیم مرحوم کے وقت سے لے کر آج تک یا اللہ اس درس کو مزید آگے بڑھانا ان کو نصیب فرما۔ اور یا اللہ اس مسجد کے بانی اور یا اللہ اس پروگرام کے بانی یہ جو دنیا سے جا چکے ان کو گری کے رحمت فرما۔ حال میں جو شادی بیمار ہیں شفا کلی نصیب فرما۔ گھروں میں مستورات بچے علی نے شفا کاملہ نصیب فرما۔ سیلاب سے زدگان جو متاثرین ہیں یا اللہ ان بے مکانوں کو مکان نصیب فرما۔ یا اللہ بے دینوں کو دین نصیب فرما۔ یا اللہ بے کاروباروں کو کاروبار نصیب فرما، بے گھر والوں کو گھر در نصیب فرما۔ یا اللہ بے خوراکوں کو خوراک نصیب فرما۔ یا اللہ بے پوشاکوں کو پوشاک نصیب فرما۔ یا اللہ ایمان کی سلامتی دوام استحکام استمرار کے ساتھ سب کو نصیب فرما۔ کشمیر، افغانستان، جتنے ابوسب بلم جزائر اور شام اور فلسطین کے مجاہدین کو یا اللہ کفار کے مقابلے میں فتح مبین نصیب فرما۔ اپنے خزانہ غیب ہم سب کی طرح متوجہ فرما۔ پروگرام قرب و جوار میں دور دراز میں سننے والیاں میری معززہ مکرمہ ماں بہنوں کی یا اللہ جائز حاجات کی تکمیل نصیب فرما۔ دعائیں قبول فرما، دعائیں قبول فرما۔ آقا صلی اللہ تعالی
تعالیٰ علیہ وسلم کی یا اللہ جو محبت کے ہم سے تقاضے ہیں یا اللہ وہ سارے تقاضے پورے کرنے والوں میں ہم سب کا نام شمار فرما۔ نستغفر اللہ و نتوب الیہ۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔